جناب عمر بن خطاب کے دور خلافت میں کیسر و کسریٰ کو کس نے گرایا تھا؟ ایران کے معبد خانے اور آتش کدے کس نے بند کیے تھے؟ اور وہاں اللہ اکبر کی صدائیں کس کے دور میں بلند ہوئی؟ وہ حضرت عمر بن خطاب کے زمانہ کے اندر نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو کرہ المشرکون۔ آج کی اس ملاقات میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں چند باتیں آپ سے کرنی۔ عمر بن خطاب وہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کی سیرت اور خصوصاً جن کا دور خلافت تاریخ اسلام میں سنہری اور زرعی الفاظ میں لکھا جا چکا ہے۔ گواہی وہ ہے جو دشمن دے۔ کہنے والوں نے یہاں تک کہا کہ اگر تاریخ اسلام کے اندر دوسرا عمر پیدا ہو جاتا تو پوری دنیا میں اگر کوئی دین غالب ہوتا تو اسلام ہوتا۔ شیخ صاحب بیان کر رہے تھے یہ ان کی محبت کا ایک بہت بڑی دلیل اور شاہد ہے کہ عمر کی بیٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے گھر میں علیہ الصلاۃ والسلام، نبی کی بیٹی علی کے گھر میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی کی بیٹی پھر عمر کے گھر میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر کے داماد نبی علیہ الصلاۃ والسلام، نبی کے داماد علی بن ابی طالب ہیں رضی اللہ تعالیٰ، علی بن ابی طالب کے داماد عمر بن خطاب ہیں رضی اللہ تعالیٰ، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سسر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، علی بن طالب کے سسر نبی علیہ الصلاۃ والسلام، اور عمر بن خطاب کے سسر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ کتنا خوبصورت رشتہ ہے۔ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے، اس کا ترجمہ سنیں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق۔ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا۔ کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ وہ اس دین حق کو پوری دنیا پر کیا کرے؟ غالب کر دے۔ اگر عدل و انصاف سے دیکھا جائے تو اللہ کی قسم اس قرآن مجید کی اس آیت کا اصل مقداس، اصل مصداق وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ اسلام کو جتنا عروج، جتنی ترقی اور جتنا پھیلاؤ آپ کے دور خلافت کے اندر ملا ہے، اس سے پہلے نہیں ملا، بلکہ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ کے اندر جتنی بھی پیشن گویاں کیں، پیشن گویاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تمام کی تمام پیشن گویاں پوری ہوتی نظر آتی ہیں تو جناب عمر کے دور خلافت میں پوری نظر آتی ہیں، آپ کے دور خلافت میں۔ میں اس بات کی طرف آنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات آپ کے گوش گزار کروں۔ صحابی کہتے ہیں کننا نقول، ہم یہ بات کہا کرتے تھے کہ اس امت کے اندر سب سے افضل ابو بکر ہیں،
ثم عمر، پھر عمر ہے. ہم کہا کرتے تھے، مطلب صحابہ کا اس پہ اجماع ہے. اور اگلی بات کہتے ہیں کہ ہم یہ بات جب کہا کرتے تھے تو رسول اللہ زندہ تھے علیہ الصلوۃ والسلام. آپ کے سامنے یہ بات کہی، آپ کے سامنے ایک بات کا کہا جانا اور آپ کا اس پر خاموشی اختیار کرنا، گویا یہ روایت مرفوع حدیث کا درجہ رکھتی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، معراج کی رات میں جنت میں گیا. 3 چیزیں آپ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں جنت میں میں نے رومیسہ نامی ایک خاتون کو دیکھا. یہ رومیسہ جو ہے حضرت ابو طلحہ انصاری کی زوجہ محترمہ تھی. اور دوسری چیز میں نے جنت میں یہ دیکھی کہ میں نے کسی کے قدموں کی آہٹ سنی تو بتلایا گیا یہ آہٹ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں اور جوتوں کی. پھر آپ کہتے ہیں کہ میں نے جنت میں ایک محل دیکھا. اللہ اکبر. جب اس محل کو دیکھا تو میرے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی، کاش یہ محل اللہ مجھ کو دے دے. میں نے پوچھا یہ قصر، یہ محل کس کا ہے؟ تو بتایا گیا کہ ایک قریشی نوجوان کا. آپ کہتے ہیں میرے دل کے اندر پھر دل للچایا کہ میں بھی تو قریشی ہوں. میں نے کہا وہ قریشی نوجوان کون ہے جسے یہ محل اللہ دیں گے؟ تو جواب آیا کہ وہ قریشی نوجوان آپ کی امت کے، آپ کے ساتھی عمر بن خطاب رضی اللہ. آپ کہتے ہیں میرے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی، یہ محل باہر سے اتنا خوبصورت ہے تو اندر سے کتنا پیارا ہوگا. کہتے ہیں میں اس محل کے اندر داخل ہوا. میں نے اس محل کے اندر جنتی خاتون کو دیکھا، حور کو دیکھا. وہ وضو کر رہی تھی. آپ نے کہا جب میں نے اس محل کے اندر جنتی خاتون کو دیکھا، اشارہ تھا وہ جنتی خاتون عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کر رہے. مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی. میں باہر آیا، عمر کی آنکھوں میں آنسو. کتنے غیرت مند تھے وہ. جناب عمر کی آنکھوں میں آنسو، رو کے کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، کیا عمر آپ پر غیرت کریں گے؟ عمر آپ پر غیرت کریں گے. عمر آپ ان کی سیرت کو ٹھنڈے دل سے پڑھیں. توحید کی غیرت، حیا اور غیرت سے بھرپور تاریخ انسانیت کا، تاریخ اسلام کا وہ حاکم، کیا آپ ان کے دور خلافت کو پڑھیے، خدا کی قسم اس سے پہلے تاریخ نہ اسی مثال پیش کر سکی ہے، نہ اس سے بعد پیش کر سکی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے نکلے. ابو بکر ساتھ ہے رضی اللہ تعالیٰ. میں مختصر بات کروں گا انشاءاللہ. سالوں سے، برسوں سے میری آپ سے یہ ملاقات ہے. آپ جانتے ہیں میں انتہائی مختصر بات کرنے کا عادی ہوں. نکلے مکہ سے ابو بکر اور نبی علیہ السلام ہجرت کے لیے. مکہ والوں نے اعلان کر دیا کہ جو انسان بھی محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو، ابو بکر کو زندہ یا مردہ لے کے آئے گا، اسے 100 سرخ اونٹ بطور انعام ملے گی. کیا ملے گا؟ سب بولیں. آپ کو نہیں علم، آپ کو نہیں علم کہ اس صحرائی زندگی کے اندر، اس ریگستانی زندگی کے اندر 1 سرخ اونٹ کی کیا قدر و قیمت تھی. 1 سرخ اونٹ کی کیا قدر و قیمت تھی اس صحرائی زندگی کے اندر، اس ریگستانی زندگی کے اندر. یہ شاید آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. تو 100 اونٹ کی کیا قدر و قیمت ہوگی. بڑے لوگ نکلے. ایک جن کا نام تھا سراقہ بن مالک، بعد میں مسلمان ہوئے رضی اللہ تعالیٰ. تعاقب اور پیچھا کرتے کرتے جا لیا. واقعہ معروف ہے. بار بار ان کی سواری اس کے پاؤں تھنستے ہیں، آپ سے دعا کی درخواست کرتے ہیں. سواری پھر باہر آتی، پھر وہ جان کی امان مانگتا ہے. 2-3 دفعہ ایسا ہوا. پتہ ہے آپ نے کیا کہا تھا؟
کیا کہا تھا؟ آپ نے کہا تھا سراقہ تو ایک سو سرخ اونٹ کے لالچ میں میرا اور ابو بکر کا تعاقب اور پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک پہنچا ہے، لیکن میں محمد علیہ الصلاۃ والسلام تیرے ہاتھوں کے اندر وہ کنگن دیکھ رہا ہوں جو کسریٰ ایران اس وقت اپنے ہاتھوں میں پہن کے اپنے تخت پہ بیٹھتا ہے۔ اشارہ کس بات کی طرف تھا؟ پیشن گوئی تھی کہ ایک وقت آئے گا، سراقہ تو مسلمان ہوگا اور تو اس لشکر کے اندر شامل ہوگا جو کسریٰ ایران کے سارے معبد خانے کو ڈھائے گا اور کسریٰ کا سارا خزانہ بیت المال کی صورت میں، مال غنیمت کی صورت میں بیت المال میں آئے گا، اور وہ کنگن جو کسریٰ اس وقت اپنے ہاتھوں میں پہن کے اپنے تخت پہ بیٹھتا ہے وہ تیرے حصے میں آئے گا۔ مجھے بتلائیے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ پیشن گوئی پوری ہوئی تو کس کے دور خلافت میں پوری ہوئی؟ وہ جناب عمر بن خطاب کے دور خلافت میں پوری ہوئی۔ کیسر و کسریٰ کو کس نے گرایا تھا؟ ایران کے معبد خانے اور آتش کدے کس نے بند کیے تھے؟ اور وہاں اللہ اکبر کی صدائیں کس کے دور میں بلند ہوئی؟ وہ حضرت عمر بن خطاب کے زمانہ کے اندر پیدا۔ پھر وہ وقت بھی یاد کریں، اللہ وہ وقت بھی یاد کریں، سخت سردی کا موسم اور مسلمان اپنی طریق کے سخت ترین حالات سے دوچار۔ ایسا مشکل وقت آیا کہ خندق کی کھدائی کر کے دفاع کے لیے مدینہ کے اندر بیٹھے اور پورا لشکر کفار مدینے کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے آ پہنچا۔ خندق کی کھدائی کر رہے ہیں، سخت سردی کا موسم، دوران کھدائی ایک بہت بڑی چٹان راستے کے اندر آتی ہے، رکاوٹ بنتی ہے۔ صحابہ کرام آئے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام ایک چٹان ہے، ٹوٹنے کا نام نہیں لیتے۔ اب آگے بڑھے، کودال کو پکڑا، اس ٹنوں وزنی چٹان کے اوپر مارا، چنگاریاں پھوٹی۔ آپ نے کیا کہا؟ مبارک ہو، ان پھوٹنے والی چنگاریوں نے بتایا ہے کہ روم فتح ہوگا۔ دوبارہ کودال کو مارا، چنگاری پھر پھوٹتی، کہا مبارک ہو، روم اور شام دونوں فتح ہوں گے، اور روم اور شام پہ جھنڈا لہرائے گا تو اسلام کا لہرائے گا۔ مجھ کو بتلائیے کہ آپ کی پیشن گوئیاں اگر پوری ہوتی ہیں تو کن کے زمانے میں پوری ہوتی؟ کون ہے کہ جس نے ایران کو فتح کیا؟ کون ہے کہ جس نے قیصر کو گرایا؟ کون ہے کہ جس نے روم اور شام پر اسلام کے جھنڈوں کو لہرایا؟ تاریخ اسلام اس بات کی گواہ ہے کہ وہ ایک ہی جماعت ہے جس کو جماعت صحابہ اکرام کہا جاتا ہے۔ جماعت صحابہ اکرام۔ پھر عمر تو وہ ہے رضی اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں صحابہ اکرام کہا کرتے تھے، عمر زمین پہ چلتے ہوئے کو رائے دیتا ہے، اللہ عمر کی رائے کو قرآن بنا کے نازل کر دیتا ہے۔ وہ جو آپ نے حدیث سنی ہے نا کہ عمر مجھے تیری غیرت یاد آئی، میں اس محل سے باہر آ گیا۔ پتہ عمر کی غیرت کیا تھی؟ نکلے قضائے حاجت کے لیے جائے۔ آج کل تو یہ ٹوائلٹ اٹیچ بات ہے نا، تو اس دور کے اندر قضائے حاجت کے لیے گھروں سے دور جاتے تھے۔ آج بھی بعض علاقے ایسے ہیں کہ جہاں وہ اٹیچ بات کا کوئی تصور نہیں، لوگ گھروں سے باہر جاتے ہیں۔ دیہات ہیں، بہت سارے پہاڑی علاقے ہیں، وہاں جانا ہوتا ہے۔ قضائے حاجت کے لیے گئے، ایک خاتون کو دیکھا، لوگوں نے پہچانا یہ تو رسول اللہ کی اہلیہ ہیں، مومنوں کی ماں ہیں۔ عمر کی غیرت، بھاگے دوڑے اللہ کے رسول کے پاس پہنچے علیہ الصلاۃ والسلام۔ کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام، عمر کو گوارا نہیں کہ آپ کی زوجہ، آپ کی ازواج وہ گھر سے نکلیں اور لوگوں کی نگاہیں ان کے چہروں کے اوپر پڑیں۔
آپ ان کو پردے کا حکم کیوں نہیں دیتے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام چپ ہیں کیوں؟ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ۔ اس کائنات کے اندر ہر انسان اپنی مرضی سے کلام کرتا ہے۔ میں بول رہا ہوں اپنی مرضی سے بول رہا ہوں، عالم کلام کرتا ہے اپنی مرضی سے کلام کرتا ہے، خطیب خطبہ دیتا ہے اپنی مرضی سے خطبہ دیتا ہے، مجتہد رائے دیتا ہے اپنی مرضی سے رائے دیتا ہے، فقیر رائے دیتا ہے اپنی مرضی سے رائے دیتا ہے۔ دنیا کے اندر ایک ہی ہستی ایسی ہے، وہ جب بھی کلام کرتی ہے اللہ کی وحی کی وجہ سے کلام کرتی ہے، اور وہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ کہا عمر میں اپنی طرف سے کسی چیز کا نہ حکم دے سکتا ہوں نہ کسی سے منع کر سکتا ہوں۔ آسمان سے اللہ نے قرآن کی آیتوں کو نازل کر دیا، یہ عمر کی غیرت۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے پیارے نبی اپنی ازواج کو، اپنی بنات کو اور تمام مومنوں کی خواتین کو حکم جاری کر دیجئے کہ آج کے بعد اپنے گھر کی دہلیز سے باہر نکلیں گی تو پردے کی اوڑ کے اندر باہر نکلیں گی۔ عمر کی غیرت توحید، اللہ اکبر، غیرت و توحید۔ یہ جو شیخ صاحب بیان کر رہے تھے مراد رسول ہیں۔ آپ کبھی اس دعا پہ غور کریں، دعا پتہ کیا تھی؟ اللہم اعز الاسلام، اللہ اسلام کو عزت سے سرفراز کر عمر کے ساتھ۔ قرآن مجید کی وہ پیشن گوئی هو الذی ارسل رسولہ، اور آپ کی یہ دعا کہ اللہ اسلام کو عزت سے سرفرازی عطا فرما، یہ دونوں پیشن گوئیاں حقیقت کے اندر آپ کے دور و خلافت کے اندر پوری ہوتی۔ آپ کی حیات طیبہ کے اندر بھی عمر بن خطاب کی وجہ سے اسلام کو بڑی سرفرازی ملی، لیکن وہ غلبہ جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، حقیقت میں یہ پیشن گوئی پوری ہوتی ہے، عمر بن خطاب کے دور خلافت میں پوری ہوتی ہے۔ غیرت توحید، اللہ اکبر۔ بدر کے قیدی اکٹھے، آپ نے مشورے کے لیے صحابہ کو جمع کیا، کیا کیا جائے ان کے ساتھ؟ اکثر نے کہا فدیہ لیں اور ان کو چھوڑ دیں، اس طرح مالی طور پہ مضبوط ہو جائیں گے اور ممکن ہے کہ یہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں، افرادی قوت بھی مل جائے گی۔ مشورہ کرتے کرتے عمر کے پاس پہنچے، کہا عمر ان قیدیوں کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غیرت توحید ہے۔ کہا پھر میری رائے پوچھتے ہیں تو میری رائے یہ ہے کہ میرے رشتہ دار میرے حوالے کر دیے جائیں، علی کے رشتہ دار علی کے حوالے کر دیے جائیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر کے رشتہ دار ابو بکر کے حوالے کر دیے جائیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو عبیدہ کے رشتہ دار ان کو دے دیے جائیں، جتنے مسلمان ہیں سب کے رشتہ دار ان کے سامنے کھڑے کر دیے جائیں، میں اپنے اعزہ و اقارب کو ان کی گردن کو تن سے جدا کروں، علی اپنے خاندان کو کاٹے، ابو بکر اپنے بیٹے کو کاٹے، ابو عبیدہ اپنے خاندان والوں کو کاٹے، سارے صحابہ اپنے اپنے اعزہ و اقارب کی گردن کو تن سے جدا کر کے اللہ کے سامنے اس بات کا اعلان کرتے کہ ہمارے دلوں کے اندر سب سے زیادہ محبت ہے تو اللہ کی توحید کی محبت ہے۔ اس عمر کی بات رضی اللہ عنہ، جب احد کا میدان تھا، میدان احد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پھول جیسا چہرہ زخمی، گلاب جیسے رخسار زخمی، ساری دنیا کے موتیوں سے قیمتی دانت آپ کے گرے ہوئے، ساری دنیا سے قیمتی لہو آپ کا بہہ چکا، آپ کا سر مبارک زخمی ہے۔ یہیں پہ بس نہیں، 70 جانثار اور وفادار بھی سامنے شہید ہوئے بیٹھے، 70 زخموں سے تڑپ رہے، جیتی بازی ہاتھ سے نکل گئی،
فتح چھن گئی. ابو سفیان جو سالار لشکر تھے، کفار لشکر کے سالار تھے، کھڑے ہو کر کہتے ہیں آفیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کیا تمہارے نبی رسول پیغمبر تمہارے رہنما پیشوا زندہ ہیں؟ زندہ ہیں تو جواب. تب عمر غصے میں آئے، کھڑے ہوئے. آپ نے کہا عمر کیا کرنے لگے؟ اللہ کے رسول اس کو منہ توڑ جواب دینا چاہتا. اس نے پوچھا آفیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسے جواب دوں کہ ہاں آپ زندہ؟ آپ نے کہا چپ کرو، خاموشی اختیار کرو، کوئی بات نہیں. اس نے میرا نام لیا، کوئی بات نہیں. ابو سفیان کو کوئی جواب نہ ملا. وہ پھر کھڑا، افیکم ابو بکر، کیا تمہارے اندر ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر موجود ہے؟ عمر کی غیرت ایمانی پھر جوش میں آئی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام وہ بار بار پکار رہا ہے، بار بار صدا اور ندا دے رہا ہے، میں اس کو منہ توڑ جواب دینا چاہتا ہوں. آپ نے کہا عمر نہیں، خاموشی چپ کر. ابو سفیان پھر کھڑے ہو، کہا محمد کی بات کی جواب نہیں آیا علیہ السلام، ابو بکر کی بات کی جواب نہیں آیا. افیکم عمر، او خطاب کے بیٹے عمر زندہ ہو کہ نہیں؟ اگر زندہ ہو تو اپنی زندگی کا ثبوت دو. عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام، کفر عمر کو للکارے، عمر کی غیرت ایمانی کے خلاف ہے، مجھے اجازت دے میں اس کو منہ توڑ جواب دوں. آپ نے کہا عمر خاموشی اختیار کرو. اچھا یہاں ایک نکتہ میں اس حدیث کو جب پڑھتا ہوں یا بیان کرتا ہوں میرے ذہن میں آتا ہے. وہ شیخ صاحب بھی ماشاءاللہ بڑی زبردست بات کر رہے تھے. ابو سفیان ابھی مسلمان تو نہیں نہ ہوئے تھے، کافر ہی تھے. اچھا دیکھیے کیسی اللہ کی حکمت ہے، ترتیب کا اس کو بھی پتا تھا کہ پہلا نمبر کس کا ہے، دوسرا کس کا ہے اور تیسرا کس کا. اسے بھی علم تھا. اس نے نام پہلا لیا تو پیغمبر کا محمد علیہ السلام. مہاجرین کی تو بڑی تعداد تھی، دوسرا نام ابو بکر کا لیا اور تیسرا نام کس کا لیا؟ عمر کا. اور صحابہ اکرام یہی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول میں کہا کرتے تھے آپ کے حیات طیبہ کے اندر کہ صحابہ کا اجماع تھا کہ اس امت میں سب سے افضل ابو بکر ہیں، ثم عمر، پھر عمر ہیں. ابو سفیان کو تو علم، لیکن نہ جانے ان کو کب سمجھ آئے گی کہ جن کے دل کے اندر بغض صحابہ گھوٹ گھوٹ کے پڑا ہوا ہے. میں کہتا ہوں انہوں نے صحابہ کرام کی زندگی کبھی پڑھی ہی نہیں، شاید اللہ ان کو توفیق ہی نہیں دیتے کہ پڑھیں. وہ جیسے وہ شیخ صاحب آپ جانتے ہیں عیسائی اور یہودی آئے دن رسول اللہ کے کارٹون گستاخیاں کرتی ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے. کیوں کرتے؟ ان بیچاروں کو علم ہی نہیں کہ محمد ہیں کون علیہ السلام. اب جس نے پڑھا وہ ایسا دیوانہ ہوا کہ کلمہ پڑھا اور ایسا مسلمان ہوا کہ اس دور کے اندر خاندانی مسلمانوں کے اندر وہ مثالیں نہیں ملتی جو ان کے اندر ملتی ہیں. ایسے ہی میں شہر لاہور میں 17-18 سال جمعہ پڑھاتا رہا. وہاں بھی ایک دوست تھے، وہ شیعہ مسلک سے تھے، لیکن خوش قسمتی ان کی یہ کہ مسجد کا پڑوس ان کو ملا تھا، ساتھ ہی رہتے. گاہے بے گاہے وہ خطبے کے لیے آنا شروع ہوئے. ہم نے بھی جو اللہ نے توفیق دی بیان کیا. اللہ نے ان کو ہدایت دی. ماشاء اللہ ان کی گھنی داڑھی ہے، خوبصورت چہرہ ہے، چمکتی پیشانی ہے، توحید کی سمجھ ہے. مجھے اس بھائی نے خود یہ بات کہی تھی. اس نے کہا تھا حافظ صاحب انگلینڈ تک گیا ہوں، پڑھ کے آیا ہوں، بڑی بڑی ڈگریاں لی ہیں، لیکن اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آج تک ہم نے صحابہ کرام کی سیرت کا کبھی مطالعہ ہی نہیں کیا تھا. مطالعہ ہی نہیں کیا تھا. لیکن جب مطالعہ کیا تو آنکھیں کھلتی گئیں، دماغ روشن ہوتا چلا گیا اور دل کے اندر ان ہستیوں کی محبت پیدا ہوتی گئی. پڑھتے ہی نہیں.
ابو سفیان کو ترتیب کا پتہ چل گیا، لیکن آج کے اس بیچارے بد نصیب کو نہیں پتہ چلا کہ اللہ کے رسول کے بعد پہلا نمبر کس کا ہے اور دوسرا کس کا ہے۔ خیر، عمر بن خطاب بیٹھ گئے رضی اللہ تعالیٰ۔ ابو سفیان بہت خوش کہ محمد کی بات کی کوئی جواب نہیں آیا تھا علیہ الصلاۃ والسلام، ابو بکر کی بات کی کوئی جواب نہیں آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر کی بات کی جواب نہیں آیا رضی اللہ، لگتا ہے تینوں ہی شہید ہو گئے ہیں۔ کھڑا ہوا، اس نے فضا کے اندر شرکیہ اور کفریہ نعرے کو اونچا اور بلند کیا۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا مسلمانوں، ہمارا لات جیت گیا، منات جیت گیا، عزا جیت گیا، ہبل جیت گیا، ہمارے بتوں کی جے ہو۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا عمر خاموش کیوں ہو، چپ کیوں ہو؟ عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام بار بار خود ہی تو چپ چپ خاموش خاموش کا حکم دے رہے ہیں، تو آپ نے پتہ کیا کہا؟ آپ نے کہا عمر بات میری تھی، گوارا کر لیا، ابو بکر کی تھی، گوارا کر لیا، عمر بات تمہاری تھی، برداشت کر لیا، عمر اب بات رب کی توحید کی ہے، اب گوارا نہیں۔ کہا اللہ کے رسول کیا کروں؟ کہا اس نے فضا کے اندر شرکیہ اور کفریہ نعرہ اونچا کیا ہے، عمر اٹھ اور احد کی فضا کے اندر اللہ کی توحید کے نعرے کو اتنا اونچا کر دے، اتنا بلند کر دے کہ دنیا کے سارے نجس، پلید، گندے، شرکیہ، کفریہ نعرے رب کی توحید کے نعرے میں دفن ہو کے رہ جائیں۔ عمر کھڑے ہوئے، کیا کہا؟ کہا اور لات لات کرنے والے، عزا عزا کرنے والے، ہبل ہبل کرنے والے، سن، اللہ اعلیٰ و اجل، ہمارا اللہ وہ کل بھی عزت والا تھا، وہ آج بھی سب سے بلند ہے۔ اللہ، یہی وہ ہستی ہیں جن سے اللہ نے دین کی حفاظت کا خوب کام کیا۔ آج میں کچھ چیزیں، 41 منٹ ہو گئے میری گفتگو کو، اس میں 30 منٹ اب اختتام کی طرف میں گفتگو کو لے کے جا رہا ہوں۔ کچھ خاص اعمال حضرت عمر بن خطاب کی زندگی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس امید کے ساتھ کہ آپ ان خاص اعمال کو سن کے اس پہ انشاءاللہ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ دوسروں کے لیے تو بات ہی ہوگی نا کہ عمر قرآن، جن کی رائے اللہ قرآن بنا دیتے تھے، جن کی فضائل عظمتیں بڑی ہیں، ان کا دوسرا نمبر ہے، تو کچھ باتیں آپ کے لیے بھی تو ہو جائیں جی انشاءاللہ۔ مدثر بھائی مجھ سے ملے تو وہ یہ شکوہ کر رہے تھے، میرا بڑا پرانا ان کے ساتھ تعلق اور محبت ہے، وہ کہتے تھے علم تو بڑا ہے لیکن عمل کی بڑی کمی ہے۔ تو آخری جو میں نے حصہ رکھا ہے گفتگو کا، اس کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ خصوصیات، خاص عمل، وہ کافی لمبی فہرست ہے، لیکن میں چند موٹے موٹے اعمال ان کا ذکر کروں گا۔ پہلا عمل، اور یہ عمل عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ عمل تمام صحابہ اکرام کا خاصہ تھا، اور وہ خاصہ کیا تھا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن کے ساتھ بڑا مضبوط تعلق تھا۔ کس کے ساتھ تعلق تھا؟ سب بولیں، قرآن کے ساتھ۔ آج کے اس مسلمان کا قرآن سے تعلق بڑا مضبوط، کمزور ہو چکا ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آپ صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کریں، وہ قرآن کیسے پڑھتے تھے پتہ آپ کو؟ کیسے پڑھتے تھے بولا؟ عام طور پہ یہ آپ سمجھتے ہیں وہ قرآن سمجھ کے پڑھتے تھے، فہم کے ساتھ پڑھتے تھے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ مفہوم نامکمل ہے۔
صحابہ اکرام کو قرآن کا مطالعہ تلوار کی روشنی میں کیا کرتے تھے۔ ہاں، کس کی روشنی میں؟ وہ قرآن کا مطالعہ تلوار کی روشنی میں کیا کرتے تھے، اور تلوار کا استعمال قرآن کی روشنی میں کیا کرتے تھے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، مسلمانوں کے عروج کا وہ دور جسے خلافت راشدہ کہا جاتا ہے، اس کا ایک خاصہ یہ بھی تھا کہ اس دور کے مسلمان قرآن کا مطالعہ تلوار کی روشنی میں کرتے تھے، اور تلوار کا استعمال قرآن کی روشنی میں کرتے تھے۔ اللہ، آج کے مسلمانوں کے اندر یہ دونوں چیزیں مفقود ہو چکی، دونوں چیزیں ختم ہو چکی۔ قرآن کیسے پڑھتے تھے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بسا اوقات ایک آیت، کتنی آیتیں؟ سب بولے، ذرا آواز نہیں آ رہی، کتنی؟ ایک آیت، ساری رات وہ ایک ہی آیت کی تلاوت کرتے رہتے مصلی پہ، جو قرآن مجید کے اندر بیان ہے نا، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ اللہ کہتے ہیں میرے جو خاص بندے ہیں، ان کی صفات میں سے ایک بڑی صفت، ان کے اوصاف میں سے ایک بڑا وصف، ان کی علامات میں سے ایک بڑی علامت، ان کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جب رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے وہ تنہائی میں اللہ کے سامنے آ کر گریہ زاری کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، قرآن کی تلاوتیں کرتے ہیں۔ اور یہ لوگ وہی تھے جن کو صحابہ اکرام کہا جاتا ہے۔ عمر بن خطاب کے بارے میں روایت میں یہ الفاظ ہیں، رات قیام کے لیے کھڑے ہوئے، سورۃ طور کی تلاوت شروع کرتے ہیں، اس آیت پہ پہنچے، ان عذاب ربک لواقع، ان عذاب ربک، سب پڑھ لیں، ان عذاب ربک لواقع، تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے۔ راوی کہتے ہیں بس اس آیت کو پڑھا، اس سے آگے کوئی آیت پڑھنے کی سکت ہی نہیں، ہونٹ کپ کپ آئے، پھر ہونٹوں سے رونے کی آواز، آنکھوں سے آنسو جاری، روتے رہے ایک آیت کو پڑھ کے، ان عذاب ربک لواقع، ان عذاب ربک لواقع، ان عذاب ربک لواقع، ساری رات ایک آیت کی تلاوت کرتے رہے، روتے رہے، اتنا روئے کہ آنسوؤں کی وجہ سے ان کی آنکھوں کے نیچے 2 لائنیں بن گئی۔ کتنے آنسو ہوں گے بتائیں ذرا کہ آنکھوں کے نیچے 2 لائنیں بن گئی۔ اچھا، لائنیں نہیں بنی، راوی کہتے ہیں حتیٰ ماریزا، اتنا روئے، قرآن کی ایک آیت نے اتنا رلایا کہ عمر بیمار ہو گیا۔ لوگ ان کی تیمارداری کے لیے پھر آئے، پتہ چلا کہ عمر قرآن کی ایک آیت نے ان کو رلایا ہے، اتنا روئے ہیں کہ ان کی آنکھوں کے نیچے 2 لائنیں ہلکے بنے ہیں، اور رونے کی وجہ سے بیمار ہو گئے۔ اور میں اور آپ آج ایک بات کہوں گا، اور اس امید کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ آپ میری اس بات سے ناراض اور خفا نہیں ہوں گی۔ ہم نے بھی قرآن مجید کو بس اتنی اہمیت دی ہے، ہاتھ سے گر جائے اٹھائیں، ترکری کے ایک پلڑے میں رکھیں، اس کے وزن کے برابر آٹا ماپیں، تولیں، کسی فقیر کی جھولی میں ڈال دیں، بس قرآن کا حق ادا ہو گیا۔ یہاں بیٹی بہنا گھر سے ودا ہونے کا وقت تک قرآن اس کے سر پہ رکھ کے ساتھ ودا کر دیں، بس قرآن کا حق ادا ہو گیا۔ اب یہ بہن، یہ بیٹی اپنے سسرال جا کے اس قرآن کو الماری میں رکھ دیتی، اب سارے گھر اور سارے محلے کی گرد و غبار تو قرآن تک پہنچتی ہے، گھر میں موجود افراد میں سے کسی فرد کا ہاتھ قرآن تک نہیں پہنچتا۔ ان کا قرآن کے ساتھ ایک ایسا خاص تعلق تھا۔ میں تو کہتا ہوں آپ ذرا پڑھیں خلافت راشدہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 3رے خلیفہ ہیں،
جب ان کو شہید کیا گیا وہ بھی قرآن پڑھ رہے تھے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کا قرآن کے ساتھ یہ محبت کا اللہ تعالیٰ نے صلہ دیا کہ عمر بن خطاب کو جب خنجر لگے تب مصلی امامت پہ کھڑے ہو کر مسجد نبوی کے اندر کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت ہی کر رہے تھے، حالت فجر کی نماز تھی۔ یہ خاصت ان کا قرآن مجید تھا۔ تو انشاءاللہ ہم حضرت عمر کی سیرت عمل کرتے ہوئے قرآن کے ساتھ تعلق کیا کریں گے؟ مضبوط رکھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ ایسے رکھنا چاہیے۔ دوسرا خاصہ ان کا کیا تھا جو اسی حدیث کے اندر ہے، وہ صرف 5 وقت کے مسجد کے نمازی نہیں تھے، وہ شب زندہ دار بھی تھے، وہ تہجد بھی پڑھا کرتے تھے۔ ذرا ہم بھی تو گریبان میں منہ ڈالیں نا۔ محض زبانی کلامی محبتیں عمر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبانی کلامی محبتیں تو اللہ کو گوارا نہیں، اگر واقع ہم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نگاہ سے دیکھتے ہیں جس نگاہ سے دیکھنا چاہیے، تو پھر ان سیرت کو اپنانا چاہیے کہ محض بیان کرنا چاہیے۔ وہ تہجد گزار تھے، راتوں کو اٹھ کے قیام کیا کرتے تھے۔ تو آپ انشاءاللہ اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب کی سنت کو زندہ و جاوید کریں گے نا انشاءاللہ۔ اور میں آپ کو ایک مزے کی بات بتا دوں، یہ 2 عمل قرآن کے ساتھ ایک مضبوط تعلق قائم کر لیں اور تہجد کی نماز پڑھنی شروع کر دیں جیسے عمر بن خطاب پڑھتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان 2 چیزوں کے ساتھ تعلق مضبوط کر لیں، آپ کی زندگی کے اندر ایسا انقلاب آئے گا کہ اس سے پہلے کبھی آپ نے یہ انقلاب دیکھا ہی نہیں ہوگا۔ میں آپ کو یہ بات پورے چیلنج سے دعوے سے کرتا ہوں، پورے وثوق سے کہتا ہوں، یارو اگر دل میں کوئی خواہش اور تمنا ہے، کوئی آرزو ہے، پوری نہیں ہو رہی، 100 خواہشیں ہوتی ہیں نا، نہیں پوری ہوتی، تو دل میں خواہش آرزو ہے نا، میں آپ کو نقطہ بتاتا ہوں، تہجد پڑھیں اور تہجد پڑھ کے اللہ کے سامنے گریہ زاری کر کے رو کے مانگیں، ناممکن کو بھی اللہ ممکن بنا دیں گے۔ ناممکن کو بھی کیا کریں گے؟ ممکن بنا دیں گے۔ یہ بات میں ہوا میں نہیں کر رہا کہ ناممکن کو اللہ ممکن بنا دیں گے، یہ لفظ جو میں نے بولا ہے کہ اللہ ناممکن کو ممکن بنا دیں گے، ہمیں عمر کی سیرت سے ملتا ہے رضی اللہ۔ ہاں، آدھی دنیا کا حاکم ہے۔ کتنی دنیا کا؟ آدھی دنیا کا حاکم۔ 22 لاکھ 26 لاکھ بھی آتا ہے، بعض مورخین نے لکھا ہے، حاکم ہے۔ شب زندہ دار تھے نا، قرآن سے تعلق تھا۔ اب دیکھیے دعا کی انہوں نے، اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک۔ اللہ عمر آپ سے شہادت کا سوال کرتا ہے کہ مجھے اپنے راستے میں موت دینا تو شہادت کی موت دینا۔ ساتھ دعا کی، اور یہ موت ہی مجھے مدینہ الرسول رسول اللہ کے شہر میں ملنی چاہیے۔ ممکن تھا؟ اسلامی سرحدیں تو 22 لاکھ مربع میل تک پھیل چکی، کسی میں کتنا دم ہے کہ مسلمانوں کے خلاف کھڑا ہو سکے؟ بڑی بڑی طاقت ہے اسے۔ لیکن دیکھیے ایمان ہو، توکل ہو، اللہ ناممکن کو ممکن بناتے ہے کہ نہیں بناتے؟ بتلائیے مجھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سے یہ دعا کی تو بتلائیے شہادت کی موت ملی کہ نہیں ملی؟ رسول اللہ کے شہر کے اندر ملی کہ نہیں ملی؟ تو پھر میری یہ بات ثابت ہوئی نا کہ آپ قرآن سے تعلق مضبوط کریں، تہجد گزار بنے، اللہ ناممکن کو بھی ممکن کر دیں گے۔ ابو لولو فیروز کون تھا؟ ہاں پتہ یہ کہاں سے آیا تھا؟ یزد گرد۔ نام کیا بولا میں نے؟ یزد، یہ زے دال، گاف رے اور دال، یزد گرد۔ نہاوند کے علاقے میں ایک مجوسی حکمران تھا۔ نہاوند کے علاقے میں عمر بن خطاب کے دور خلافت کے اندر مجوسیوں سے بہت بڑی جنگ ہوئی تھی۔ اتنا لہو بہا تھا، اس سے پہلے اتنا لہو نہیں بہا تھا۔ یزدگرد بھاگا
اور پھر اس کے بعد بھاگتا ہی رہا. عثمان بن عفان کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اس کو پھر اللہ نے عبرت کا نشان بنایا. وہ مرا. وہ مارکا تھا. اس مارکے کے اندر بڑے مجوسی ہیں جو غلام بن کے مدینہ میں آئے تھے. انہی غلاموں میں سے ایک غلام تھا جس کا نام تھا ابو لولو فیروز. یہ مجوسی تھا اور اسی طاق میں تھا کب موقع ملے میں خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین کو قتل کروں اور شہید کروں. فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. اللہ واہ عمر تیری قسمت پہ کیا کہنے, تیرے مقدر کیا کہنے. تو اسلام میں آیا تو پوری شان کے ساتھ آیا کہ اللہ کے رسول نے تجھ کو مانگا. تجھے اللہ نے ہجرت جیسی عظیم نعمت سے نوازا. نبی کے ہمراہ ابو بکر کے ہمراہ جہاد کرتے رہے. پھر اللہ نے خلافت جیسی ذمہ داری دی تو اسلام کے جھنڈے کو لہرا دیا. اور اس دنیا سے گئے تو ایک مجوسی کے ہاتھوں زخمی ہونے کے بعد شہادت کی موت لے کر کے فجر کی نماز پڑھا رہے تھے. وہ چھپا بیٹھا تھا, نکلا, اس نے وار کیا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ. اگلی بات جو ان کی زندگی کی اہم تھی, پہلا سبق سمجھ گئے قرآن سے تعلق, پھر اس کے بعد تہجد ہوگی, سمجھ گئے, اس کے بعد پھر تہجد کے وقت دعائیں. اگلی بات اس حدیث کو بار بار پڑھیں. ابو لولو فیروز مجوسی نے فجر کی نماز میں عمر بن خطاب پہ حملہ کیا رضی اللہ تعالیٰ. پیٹ پہ وار کیا. یارو کسی نے عمر کی آہ تک نہیں سنی, عمر کی سسکی تک نہیں سنی. خدا کی قسم زخموں سے جھور عمر بن خطاب کو اس حالت میں فکر تھی تو نماز کی فکر تھی. عبد الرحمن بن عوف کو مصلی پہ کھڑا کیا اور کہا نماز مکمل کراؤ. اور پیچھے مقتدی کی حیثیت سے نماز پڑھنے لگے. اللہ رعایا کی نماز کی فکر, کوئی شور و غل نہیں, کوئی آہ و بکا نہیں. فکر کس کی ہے کہ جس کام کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اس کو پورا کر لیں. اور میں اور آپ, کیا یہ خاصہ نہیں عمر کا نماز کے ساتھ یہ تعلق؟ اور میں کہتا ہوں کہ وہ اہل الحدیث جو قرآن بھی نہیں پڑھتا, تہجد بھی نہیں پڑھتا, دعائیں بھی نہیں کرتا, نماز بھی نہیں پڑھتا, پھر یہ دعویٰ کرے مجھے عمر بن خطاب سے بڑی محبت ہے اور میں مانتا ہوں, اسے ذرا ان دعووں پہ غور کرنا چاہیے. اس حالت میں فکر کس کی ہے؟ نماز کی, اپنی اور اپنی رعایا کی نماز کی فکر. بات کو اب ختم کروں. زخمی ہوئے, انہی زخموں سے اللہ نے ان کو شہادت کی موت دی. آخری ایام میں اپنے بیٹی عبداللہ کو کہا امی جان عائشہ کے پاس جائیے رضی اللہ تعالی عنہا, اور جا کے ان سے اجازت چاہیے کہ عمر کا دل چاہتا ہے کہ اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ آپ کے حجرے کے اندر دفن ہو جائیں. کہا اجازت دے تو ٹھیک, وگرنہ کوئی بات نہیں. عبداللہ گئے, اجازت مانگی. میں کہتا ہوں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سبحان اللہ اظہار کی وہ مثال قائم کر دی. کس کی اظہار؟ پتہ کس کو کہتے ہیں؟ اپنی ذات پہ کسی اور کو ترجیح دینا ہے. ذرا غور تو کریں. حجرہ بھی ان کا ہے, جگہ بھی ایک ہی میت کی ہے, اور امی جان نے رکھی بھی اپنے لیے. عمر کا پیغام آیا تو اظہار کی اتنی بڑی مثال. امی جان کہتی ہیں عبداللہ جگہ تو میں نے خود کے لیے رکھی تھی لیکن عمر کو اپنے اوپر میں ترجیح دیتی ہوں. عمر سے کہیے ٹھیک ہے آپ کو یہیں پہ دفن کیا جائے گا. اللہ رب العزت کا بھی ایک قانون ہے, عمر بھر جن کے ساتھ رہے اللہ نے موت کے بعد جگہ بھی دی تو قبر میں انہی کے ہمراہ دی. اللہ میں کہتا ہوں اللہ سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی عدل کرنے والا, انصاف کرنے والا ہے؟ ایسے ہی لوگوں نے باتیں کی ہیں. خدا کی قسم اگر زمین کے سینے میں ابو بکر اور عمر سے بڑھ کے کوئی رسول اللہ سے محبت کرنے والا ہوتا, مالک کبھی بھی دنیا کے اوپر ہی
موت کے بعد ان دونوں کو اللہ کے رسول کے ساتھ دے کر دنیا کو دکھا نہ دیتے۔ ابو سفیان نے کہا محمد، ابو بکر، عمر علیہ الصلاۃ والسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اللہ نے بھی کہا پہلے حجرہ عائشہ میں محمد علیہ السلام، پھر حجرہ عائشہ میں ابو بکر رضی اللہ، اور پھر حجرہ عائشہ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب قیامت کی صبح تک اس حجرے کے اندر کوئی چوتھا داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ اور میں اکثر کہتا ہوں عمر اور ابو بکر آپ کی قسمت پہ اور آپ کے بھاگوں پہ، آپ کے نصیب کے اوپر قربان جائیں، دنیا میں بھی آپ اللہ کے رسول کے ساتھ، قبر میں بھی ساتھ ہے، اور کل حشر کے دن ساری دنیا اپنی قبر سے اٹھے گی، جو جہاں دفن ہے وہیں سے سر اٹھائے گا۔ آپ قبر کے اندر سے اٹھیں گے تو رسول اللہ کے ہمراہ ہی اٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ اپنی بات کو ختم اور مکمل کرتا ہوں کہ مالک تیرے اس گنہگار بندے نے جو باتیں کی وہ آپ کی توفیق اور آپ کی مدد سے کی، اس میں جو حق ہے، جو سچ ہے، سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرما، اور جو غلطی اور کوتاہی ہے درگزر کرتے ہوئے اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔